ایک چھوٹی سی کڑی بن کر میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ چند باتیں عمل کرنے کے ارادے سے سنیں اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کا یہاں آنا رب کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور آج کے جو حالات ہیں دنیا کے، جس کے تعلق سے ڈاکٹر اقبال، شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے اس قوم کی ترجمانی اور اس قوم کے جو حالات ہیں، اس قوم کا جو ماضی ہے، ڈاکٹر اقبال نے یہ پیش کیا ہے کہ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا۔ بے شک سبحان اللہ۔ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہے ان کی تقدیریں، بے شک کہ صبح و شام بدلتی ہے ان کی تقدیریں، اور قلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال۔ قلندر کہتے ہیں فقیر کو، وہ فقیر نہیں جو آپ کے دروازے پہ بھیک مانگنے آتا ہے، قلندر اس فقیر کو کہتے ہیں جو عبد الرؤوف اور عبد العزیز بن کر یہاں پر لیٹا ہوا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قلندر وہ فقیر ہے جو اجمیر کی دھرتی میں لیٹا ہوا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ قلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال، یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیریں، اور فرماتے ہیں کہ یقی محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، یقی محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرات محترم، میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ ایک عظیم بارگاہ میں تشریف لائے ہیں، آپ ایک عظیم روحانی روحانی درگاہ میں اپنی حاجتیں لے کر آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ یوں تو ہمارے علاقے میں بہت سارے مزارات ہیں، اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں علماء کرام کی مقدس جماعت موجود ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اور جن لوگوں نے مجھے سنا ہے، جو لوگ مجھے جانتے ہیں، وہ مجھے اچھی طرح سے پہچانتے ہیں کہ میں کوئی بات ڈر کر کہتا نہیں کبھی، اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کا ڈر مجھے نہیں لگتا ہے، حق بات ڈنکے کی چوٹ پر کہنے کی ہمت رکھتا ہوں۔ سامنے چاہے جتنی بڑی ذات ہو، سامنے چاہے جتنا بڑا مقام و مرتبے کا آدمی کیوں نہ ہو جائے، اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کا خوف دل میں پیدا نہیں ہوتا، نہ کمیٹی والوں سے ڈر لگتا ہے اور نہ کسی صاحب سے ڈر لگتا ہے، ڈر صرف اللہ اس کے رسول کا ہونا چاہیے۔ حق بات ڈنکے کی چوٹ پر بولیے، حق سنیے، حق بولیے، حق پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ اگر آپ حق بولو گے تو ہو سکتا ہے لوگوں کو برا لگے، لیکن حق بولنے سے آپ کا رب اور مدینے والا مصطفیٰ راضی ہوگا۔ اگر ناراض ہوتی ہے ہو جانے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو گیا تو یقیناً بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے یہ قبر میں یہ دنیا والے بچانے نہیں آئیں گے، قبر میں مدینے والا مصطفیٰ آئے گا۔ اس لیے ہر حال میں اللہ اس کے رسول کو راضی کیجئے۔ ہمارے علاقے میں 80% سے زیادہ مزارات فرضی ہیں، عرس بہت ہوتا ہے، ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی عرس ہے، بلکہ بعض گاؤں میں 2 عرس ہوتا ہے۔ حضرات محترم، آدمی مرا عرس شروع ہو گیا، جہاں دیکھو عرس ہونے لگتا ہے۔ اللہ اللہ، کبھی کسی گورو کے ڈاکٹر
ڈاکٹر کا عرس کرنے لگتا ہے، کبھی کوئی کسی منشی جی کا عرس کرنے لگتا ہے، یعنی جس کا چاہا عرس کرنے لگا۔ بلکہ اس میں 60% مزارات ایسے بنے ہیں جن کے نیچے کوئی دفن ہی نہیں ہے، یعنی فرضی مزارات بنا کر لوگ عرس کرتے ہیں۔ اور ان میں سے اگر کچھ لوگوں کے مزارات ہیں، اگر مزاروں کے نیچے کوئی دفن ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں بلکہ جس کا عرس کرنے لگتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤ اے لوگوں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ بڑے عظیم مرتبت والے ہیں کہ آپ ایسی بارگاہوں میں آئے ہیں۔ اللہ کے عزت و جلال کی قسم، ان میں سے ایک بزرگ جو 1943 یعنی آج سے تقریباً 80 سال پہلے جو مدفون ہوئے ہیں یہاں پر، اور ایک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، ایک عبدالرؤوف رحمت اللہ علیہ، آپ تاریخ معلوم کیجئے، لوگوں سے پوچھئے، قسم خدا کی ان دونوں بزرگوں کا مزار جو یہاں پر موجود ہے، یہ دونوں شخصیتیں جو یہاں پر لیٹی ہوئی ہیں، یہ کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ بیکوار شریعت و طریقت کے حسین سنگم تھے، جو اپنے زمانے میں شریعت کے اس قدر پابند تھے، اس قدر پابند تھے کہ شریعت و طریقت پر چلتے ہوئے اس پورے علاقے سے برائیوں کا خاتمہ کرتے ہوئے عظیم دین کی تبلیغ و اشاعت میں اپنی پوری زندگی صرف کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس عزیزی و رعوفی، عرس عزیزی و رعوفی، فیضان عزیز ملت، فیضان رعوف ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت وحدت الرسالت۔ ہمارے علاقے میں بڑی بڑی خانقاہیں بنی ہوئی ہیں اور بڑے خوبصورت مزارات بنے ہوئے ہیں، لیکن باہر پچھم سے جو فقیر مانگنے آتا تھا اس زمانے میں چونکہ جہالت تھی، لوگوں میں علم کی کمی تھی، پچھم کے فقیروں کو پیر بنا کر ولی بنا کر دفن کر کے مزارات بنا دیے گئے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، اس خانقاہ مقدسہ میں جو بزرگان دین لیٹے ہیں، اور میں ایک بات آپ سے کہہ دوں کہ یقیناً جس طرح آپ پانی فلٹر کا پیتے ہیں، جس طرح کپڑا خریدنے سے پہلے، سبزی خریدنے سے پہلے، یعنی ہر چیز خریدنے سے پہلے اس کی چھان بین کرتے ہیں، اسے ہر طرح سے پلٹ کر دیکھتے ہیں، اس کو پرکھتے ہیں، ان ساری چیزوں سے زیادہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے، کسی کو اپنا پیر بنانے سے پہلے آپ اپنی زندگی کے چیزوں کو جس تحقیق کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اس سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر کسی کو مرشد بناؤ، کسی کو پیر بناؤ تو آنکھ بند کر کے کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ مت دو، بلکہ ہاتھ دینے سے پہلے یہ دیکھو کہ تمہارا پیر عالم ہے کہ نہیں، تمہارا پیر شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے کہ نہیں۔ پیر کا عالم ہونا ضروری ہے۔ بہت سے علاقے میں ایسے جاہل پیر ہیں جنہیں علم سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن پیری مریدی کا کاروبار بہت دھوم دھام سے چلائے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، یقیناً میں ابھی کچھ دنوں پہلے خانقاہ میں تشریف آیا تھا کسی کام سے۔ حضرت علامہ عبدالحفیظ متظلہ العالی والنورانی جو اس خانقاہ کے سجادہ نشین ہیں، اللہ اکبر، اب تک تو متاثر تھا، لیکن کچھ دنوں پہلے جب خانقاہ میں آیا تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کا وقت یہاں پر گزارا۔ اللہ اللہ، اور بھی علاقے میں خانقاہیں ہیں، آپ اس پیر صاحب کی خانقاہ میں جائیے، بہت سے پیروں کی خانقاہیں ہیں جہاں وہ بیٹھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پیر نہیں کوئی آیورویدک کا ڈاکٹر ہے، چاروں طرف سے دوائیاں اپنے کمرے میں سجا کر بیٹھتا ہے، صبح سے شام تک صرف دعا تعویذ ہی کام رہتا ہے۔ پیر کا کام صرف دعا تعویذ کرنا نہیں ہے، دوائیاں بیچنا نہیں ہے، بلکہ گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لانا ہے، نبی کی شریعت کے مطابق لوگوں میں دین کی تبلیغ کرنا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ارشاد۔ محترم،
ہمیں دوا بیچنے والا پیر نہیں چاہیے۔ حضرات محترم، یقیناً میں جب آیا کچھ دنوں پہلے خانقاہ میں نے دیکھا کہ سید حضرت پیر طریقت حضرت علامہ عبدالحفیظ شاہ محمد اللہ العالی کے کمرے میں جب میں داخل ہوا، بہت دنوں کے بعد جب داخل ہوا تو دیکھا الماری تو ہے لیکن اس میں دوائیاں نہیں بلکہ کتابیں سجی ہوئی ہیں۔ اللہ اللہ، ٹیبل پہ کاپی ہے اور قلم موجود ہے۔ اللہ اللہ، آپ کسی کے گھر میں جائیے، اللہ اکبر، اس کے گھر کی سجاوٹ دیکھ کر آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کی طبیعت کیسی ہے۔ اگر گھر میں کتابیں رکھی ہیں تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ اس آدمی کا تعلق پڑھنے لکھنے سے ہے، یہ عالم ہے، یہ پڑھنا لکھنا پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ حضرات محترم، آپ کا پیر یہ PhD ہے، یعنی انہوں نے ترجمہ قرآن پہ PhD کیا ہے۔ اللہ اکبر میرے دوستو، ورنہ آج بہت سے لوگ ڈھنڈورے پیٹتے پھر رہے ہیں PhD کی ڈگریاں لے کر۔ اللہ اللہ، آپ اس کائنات کی سب سے عظیم کتاب کا نام قرآن ہے۔ اللہ اللہ، قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں، اور اس قرآن کا ترجمہ کرنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اور حضرت کا جو مضمون ہے PhD کا، وہ مضمون یہ ہے کہ ترجمہ قرآن کا تقابلی مطالعہ، یعنی ہندوستان میں یا بیرون ہند جتنے لوگوں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، حضرت نے ان سارے تراجم کو حضرت علامہ عبدالحفیظ نے پڑھا ہے۔ پڑھنے کے بعد ان کا ترجمہ کیسا ہے، ان ترجموں میں سب سے بہتر ترجمہ کون سا ہے، اس کو متعین کرنا، اس میں کئی سو صفحات لکھنا کسی عام آدمی کا کام نہیں، بلکہ ایک زبردست اور معتبر عالم ربانی کا کام۔ بے شک، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس عزیزی و رعوفی، عرس عزیزی و رعوفی، حضرت علامہ مولانا مفتی فیروز عالم صاحب قبلہ مصباحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وحدت کو ارشاد۔ الحمدللہ، حضرت کی سیرت دیکھیے، آپ کا تقوی اور پرہیزگاری آپ کی دیکھیے۔ اس دوران ہم جب خانقاہ میں کچھ دنوں پہلے آئے، اللہ اللہ، میرا بہت سے پیروں سے پالا پڑا ہے۔ حضرات محترم، اذانیں ہو رہی ہیں، پیر صاحب بیٹھے ہیں، نماز ہو رہی ہے، پیر صاحب بیٹھے ہیں۔ اللہ اللہ، جاہل مریدوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کچھ دنوں پہلے میں آیا، 2 نمازوں کا وقت خانقاہ میں ہوا، ابھی اذان کا وقت ہوا، علامہ عبدالحفیظ صاحب فوراً کھڑے ہو گئے، یہاں اذان کا وقت ہو چکا ہے، اب نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کے عزت و جلال کی قسم، پیر کا عالم ہونا ضروری ہے، پیر کا شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے۔ یقیناً اگر کوئی ہوا میں اڑے، کوئی پانی پہ چلے، لیکن اگر عالم نہیں ہے تو وہ پیر نہیں ہو سکتا ہے، وہ جادوگر ہے، صرف تعویذ بیچنے والا، دوائی بیچنے والا پیر نہیں۔ پیر کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ مرید کو خدا تک پہنچا دیا بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب ارشاد۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ دو تو دیکھو کہ وہ خود پہنچا ہوا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ پہنچا نہیں ہے تو تمہیں دریا پار نہیں کرا سکتا، تمہیں اللہ تک پہنچا نہیں سکتا۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بہت ہی ایمانداری کے ساتھ، بہت ہی اعتماد کے ساتھ ہم کسی کے ہاتھ پر ہاتھ دیں۔ اور الحمدللہ، یقیناً حضرت کی 3 کتابیں 3 400 صفحے کی منظر آنکھ پر آنے کو تیار ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ خانقاہ میں بیٹھے بیٹھے آبادی سے دور، لوگوں کے بھیڑ بھاڑ سے دور، خانقاہ میں بیٹھے بیٹھے صرف تعویذیں نہیں بیچتے بلکہ
اللہ کا یہ مقدس بندہ اپنے بزرگوں کے فیضان سے لیس ہو کر قوم کے لیے کتابیں لکھ رہے ہیں، علم کا تحفہ تیار کر رہے ہیں۔ علامہ عبدالحفیظ مقدس العالی اس دنیا سے چلے تو جائیں گے، لیکن ان کی تحریریں جو ان کا علمی کارنامہ ہے قیامت تک ان کے نام کو زندہ رکھے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت کو حضرات محترم، میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ وَانْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند و بالا ہو اگر تم مومن ہو۔ حضرات محترم، آپ کو میں بتاؤں، آپ کو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ہی عظیم ہو، تم ہی بلند و بالا ہو اگر تم مومن ہو۔ میری ماں بہنوں کی تعداد بھی بہت ہے، اور یہاں سے زیادہ تعداد تو مارکیٹ میں ہے، دکانوں میں ہے۔ اللہ اللہ، اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے نوجوانوں، اگر ابھی بھی آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے تو اور کب سمجھو گے؟ فلسطین تباہ ہو رہا ہے، عراق تباہ ہو گیا، چیچینیا تباہ ہو گیا، فلسطین تباہ ہو رہا ہے، اندلس ہمارا تباہ و برباد ہو گیا، لیکن اب تک ہمارے نوجوانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اللہ اللہ، سماج کی ایک برائی ہو تو میں روشنی ڈالوں، پورا سماج یہاں برائیوں کے دلدل میں پھنسا ہے۔ کس عنوان پر گفتگو کی جائے؟ ایک ہنگامہ محشر ہو تو کچھ بولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کر خیال آتا ہے۔ اللہ اللہ، آج تو معاشرے کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے، باضابطہ علماء کو کہا جاتا ہے اس ٹاپک پہ مت بولیے۔ ہمارے گاؤں اور سماج کی مسجدوں کا حال دیکھیے۔ آپ جمعہ کے دن ہمارا اور آپ کا امام جب تقریر کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کمیٹی کا صدر اور سیکریٹری کہتا ہے کہ اس ٹاپک پہ مت بولیے گا۔ جلسوں میں مقرر سے کمیٹی والے کہتے ہیں کہ اس عنوان پہ مت بولیے گا۔ اللہ اللہ، آج کی کمیٹی والے، آج کے اراکین، آج کا صدر، آج کا سیکریٹری علماء کو حق بولنے سے روک رہا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، علماء کو حق بولنے سے اگر آج روک دیے تو کل تمہارے بچوں کی زبان پہ محمد الرسول اللہ کا نام نہیں آئے گا۔ اس لیے علماء کو حق بولنے سے مت روکو، بلکہ علماء کو حق بولنے دو۔ جب تک علماء حق نہیں بولیں گے تب تک پوری کائنات میں اسلام کا دبدبا نہیں رہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ان سے عزیزی و رعوفی، ان سے عزیزی و رعوفی، بے شک بے شک۔ اور میں اپنے علماء سے بھی کہوں گا کہ خبردار کسی مدرسے کے سیکریٹری اور صدر سے ڈرنا مت، مسجد کے متولی اور خجانچی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے عزت و جلال کی قسم، مسجد کا سیکریٹری، مدرسے کا خجانچی، جلسے کے کمیٹی والے نوجوان آپ کی روزی کا مالک نہیں ہے۔ ہماری روزی کا مالک وہ خدا ہے جو پتھروں کے نیچے کیڑے مکوڑوں کو روزی دیتا ہے، جو سانپ بچھوؤں کو روزی دیتا ہے۔ اللہ کی قسم، جو بے زبان پرندوں کو روزی دیتا ہے وہ خدا، جو بے زبان پرندوں کو روزی دے وہ خدا، جو اپنے زمانے کے بڑے سے بڑے کافروں کو روزی دے وہ خدا، جو فرعون اور نمرود، حامان و شداد، ابو جہل، ابو لہب جیسے دشمنان کو روزی دیتا ہے وہ خدا، نبی کے چاہنے والوں کو روزی کیوں نہیں دے گا؟ اس لیے حق بات ہر حال میں ڈنکے کی چوٹ پر بولیے، اور آپ حق سننے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کیجئے۔ میری ماں بہنیں بھی کثیر تعداد میں ہیں، اس لیے معاشرے کی حالت پر دو چار باتیں سنیے۔ حضرات محترم، ابھی یہ شادی بیاہ کا سیزن ہے، آپ جہاں دیکھیے ایک ایک دن میں دو دو چار چار دعوتیں آپ کے گھروں میں آئی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ اللہ، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔
منی، نبی نے فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ اللہ اللہ، نکاح کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے، لیکن نکاح میں کوئی بھی کام سنت سے بھرا نہیں ہوتا، نکاح میں کوئی بھی کام سنت کے مطابق نہیں ہوتا ہے۔ وہ تو بہت سی بے حیائی اور بری رسمیں شادی بیاہ میں موجود ہے، لیکن چند بری رسموں کو آپ سنیے، ہو سکے تو سماج سے دور کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ اللہ اللہ، ہمارے معاشرے میں آج ایک نیا فیشن نکلا ہے، خاص کر کے پڑھے لکھے طبقے میں، خاص کر کے جو لوگ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ اور جو لوگ اپنے آپ کو وی آئی پی کہتے ہیں۔ آج وی آئی پی کا مفہوم یہ ہے، جو پینٹ اور شرٹ پہن لے وہ خود کو وی آئی پی سمجھتا ہے، جو کوٹ اور پینٹ پہن لے اور بیٹھ کر پیشاب نہ کر سکے، کھڑے ہو کر پیشاب کرے وہ خود کو وی آئی پی سمجھتا ہے۔ اللہ اللہ، آج کے سماج میں جو آدھا کھانا کھائے اور آدھا پلیٹ میں چھوڑ دے وہ اپنے آپ کو وی آئی پی کہتا ہے۔ آج کے سماج میں جو جانوروں کی طرح چلتے چلتے کھائے، کھڑے کھڑے کھائے، کھڑے کھڑے پیشاب کرے، دنیا اس کو وی آئی پی کہتی ہے۔ اللہ اکبر، اگر کسی دسترخوان پہ کوئی دینی مزاج رکھنے والا، کوئی عالم دین، کوئی طالب علم بیٹھا ہے، اس نے پلیٹ کو چاٹ کر کھایا، کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لی، تو لوگ ایسا دیکھتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو لگتا ہے کئی دنوں سے بھوکا تھا، پلیٹ چاٹ کر کھا رہا ہے۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اے میری قوم کے لوگوں، اس کا مذاق مت اڑاؤ، وہ شریعت کے مطابق کام کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پلیٹ کو چاٹ کر کھاؤ، اس لیے کہ جو پلیٹ میں کھانا چھوڑ دیتا ہے وہ کھانا اس کے لیے بد دعا کرتا ہے، لیکن جو پلیٹ کا کھانا چھوڑ دیتا ہے وہ کھانا شیطان کھاتا ہے، لیکن جو پلیٹ کو صاف کرتا ہے، چاٹ لیتا ہے، انگلیوں کو چاٹ لیتا ہے، تو وہ پلیٹ شیطان کے چاٹنے سے محفوظ ہوتی ہے، اور وہ پلیٹ رب کی بارگاہ میں اس کھانے والے کے لیے قیامت تک دعائیں کرتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت ارشاد۔ حضرات محترم، آپ یہ مت سمجھیے جو چاٹ کر کھایا ہے جو بے وقوف ہے، وہ گوار اور دیہاتی ہے، اس نے تو سنت رسول پر عمل کیا ہے۔ اور کان کھول کر سن لو کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا، کھڑے ہو کر کھانے اور پینے والا، جانوروں کی طرح چل چل کر کھانے والا، یہ وی آئی پی نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وی آئی پی وہ ہے جو سنت مصطفیٰ پر عمل کرتا ہے۔ اس لیے دنیا کا وی آئی پی قبر میں کام نہیں آنے والا ہے، جو سنت رسول میں پر چلے گا۔ حقیقت میں اس وہی قبر میں اس کی سنتیں عمل کرنے والی سنتیں اس کو عذاب قبر سے بچاتی ہوئی نظر آئیں گی۔ آج کل شادی بیاہ کا فیشن دیکھیے، اللہ اللہ، آج ہمارا بزرگ کہتا ہے، آج ہماری قوم کا باپ اور قوم کی ماں امام صاحب سے کہتی ہے، مولانا حیات صاحب کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں کہ مولانا ہمارا بیٹا بدتمیز ہو گیا ہے، بے ادب ہو گیا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے گالیاں دیتا ہے کہ ہم نے اسے اسلامی تہذیب نہیں سکھایا، نبی کی سیرت کے مطابق اس کی تربیت نہیں کی۔ جس شادی کے ذریعے ہماری اولاد پیدا ہوئی وہ شادی شروع سے آخر تک حرام کاموں پر مشتمل رہی۔ نکاح تو نبی کی سنت ہے، لیکن ہم نے نکاح میں کوئی سنت زندہ نہیں رکھا، بلکہ حرام سے شروع کیا، حرام پر نکاح کو ختم کیا۔ آج معاشرے میں دیکھیے جو اپ ٹو ڈیٹ اور وی آئی پی اپنے آپ کو کہتے ہیں، پڑھے لکھے اور مالدار گھرانوں کا فیشن یہ بنا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، ہلدی کی جو رسم آتی ہے، ہلدی کی رسم یعنی نکاح اور شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کو ہلدی لگائے جاتے ہیں۔ اس ہلدی کی رسم میں دونوں طرف کے لوگ پیلے رنگ کا کپڑا سلواتے ہیں، پیلے رنگ کا کپڑا، پورا گھرانہ، پورا ماحول پیلے رنگ میں بدل جاتا ہے، یہاں تک کہ جس پنڈال میں بیٹھا کر لڑکی یا لڑکے کو ہلدی لگاتے ہیں اس کا کپڑا بھی پیلا ہوتا ہے، ہر چیز پیلے رنگ کی ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، پیلے رنگ کا کپڑا پہننا اسلام
اسلام میں منع نہیں ہے، لیکن غیر مسلموں کا طریقہ دیکھ کر پہننا ضرور منع ہے، حرام و گناہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی غیر قوم کے طریقے کو اپنائے اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا۔ اسلام میں پیلے رنگ کا کپڑا پہن کر ہلدی لگانے کا رواج نہیں ہے، یہ ہم نے اپنے سماج کے غیر مسلموں، ہندوؤں، بنگالیوں سے سیکھا ہے۔ نبی فرماتے ہیں غیروں کا طریقہ اپنانے والا وہی جائے گا جہاں غیر مسلم پر ٹھکانا ہو۔ اس لیے تمہارا پڑھے جاؤ میری قوم کے لوگوں، میری قوم کی ماں اور بیٹیوں بہنوں، یقیناً آپ ہلدی لگائیے۔ علماء فرماتے ہیں اور اطباء فرماتے ہیں کہ ہلدی سے جسم میں نکھار آتا ہے، خوبصورتی بڑھتی ہے۔ یہ تو کپڑے کی بات آئی، میں نے ایسے ایسے خاندانوں میں پیلے رنگ کا کپڑا پہن کر ہلدی کی رسم کو پوری کرتے دیکھا ہے، جو کبھی کبھی منبروں پہ کھڑا ہو کر خطبہ دیتا ہے، جو کبھی کبھی نمازیں پڑھایا کرتا ہے۔ اللہ اللہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے رسول کی سنتوں کو اپناؤ، غیروں کا طریقہ مت اپناؤ، غیروں کے طریقے پر مت چلو۔ اور سن لو، یہ صرف عام لوگوں کی بات نہیں ہے۔ اگر مسجد کا کوئی امام اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی میں غیر مسلموں کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہلدی کی رسم پوری کرے تو اس امام کے پیچھے نمازیں پڑھنا درست نہیں ہے، پڑھی ہوئی نماز لوٹانا ضروری ہے۔ بے شک بے شک۔ اس لیے چاہے کوئی بھی ہو، شریعت کے خلاف عمل کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اے میری قوم کے لوگوں، آپ بہت ہوشیاری کے ساتھ نبی کی شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے اور سنیے۔ اگلی جو رسم ہوتی ہے مہندی کی رسم میں، ہلدی کی رسم میں، ہمارے یہاں کا رواج ہے سیمانچل کا کہ یہاں پردہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کوئی کسی کی بہن بیٹی کو دیکھ سکتا ہے، کوئی بیٹی کسی کے بھائی کو دیکھ سکتی ہے، یہ عام اور اوپن ماحول ہے۔ اللہ اللہ، ہلدی کی رسم میں جب ایک بچی کو ہلدی لگاتے ہیں لوگ، اللہ اللہ، یا دولہا ہلدی کے منڈپ میں بیٹھتا ہے تو دولہے کے بدن میں سب سے پہلے ہلدی لگانے والی اس کی بھابھی ہوتی ہے، اس کے چچا زاد بہنیں، اس کی خالہ زاد پھوپھو زاد بہنیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اے میری قوم کی ماں بیٹیوں بہنوں، کان کھول کر سن لو، غیر محرم کا تیرے بدن کو چھونا یہ حرام ہے۔ اگر تیرا اے میرے سماج کا نوجوان، اگر تجھے ہلدی لگانا ہے تو اپنے بدن میں خود سے لگاؤ، اگر اپنے سے نہیں لگا سکتے تو ناک سے لے کر گھٹنے تک یہ تیرا پردہ ہے۔ اس کے علاوہ یہاں سے نیچے اور ناک سے اوپر تیری ماں، تیری بہن، تیری خالہ، تیری پھوپھی تو لگا سکتی ہے، یعنی جس سے تیرے خون کا رشتہ ہے وہ تیرے بدن کے یہاں سے اوپر اور یہاں سے نیچے حصے کو چھو سکتی ہے، لیکن جس کے ساتھ خون کا رشتہ نہیں ہے، جیسے کہ بھابھی ہے، خالہ کی بیٹی ہے، پھوپھو کی بیٹی ہے، ماموں کی بیٹی ہے، یہ رشتہ دار تمہارے بدن کو چھو نہیں سکتی ہے۔ بھابھی کا دیور کے بدن میں ہلدی لگانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، حق ہے حق ہے۔ اس لیے خبردار، کوئی بھابھی دیور کے بدن میں ہلدی نہ لگائے، کوئی پھوپھو کی لڑکی اپنے پھوپھو کے لڑکے کے بدن میں ہلدی نہ لگائے۔ اللہ اکبر، اے میری قوم کے بھائی بہنوں، اے میرے قوم کے لوگوں، نکاح کو سنت کہتے ہو لیکن نکاح میں حرام شروع ہی سے ہے۔ اللہ اللہ، اب دیکھیے جو سب سے بری رسم نکاح میں ہے، اللہ اکبر، وہ یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکا دونوں کو اس طرح کی دو
कुर्सियों में बैठा दिया जाता है और लोग आते हैं। हमारी बहन भाई बहन और बहू बेटियों को पूरी दुनिया आकर देखती है। बेहयाई और बेशर्मी की हद है। अल्लाह अल्लाह, हमारे घर की बेटी की इज्जत हमने अपने से नीलाम करने का तहैया कर लिया है। अल्लाह अल्लाह, शादी के दिन हजारों तरह के लोग आते हैं। वो भाई बड़ा बेगैरत है, वो बाप बहुत ही ज्यादा जलील और बेशर्म है जो अपनी बेटी को अपने हाथों से सजाकर कुर्सी में बैठाकर ये दावतें नसारा देते। आओ देखो, उससे बड़ा जाहिल, गवार, बेअदब, गुस्ताख बाप और भाई इस धरती पे कोई और नहीं। बेशक हक जो भाई, जो बाप और जो गार्जियन अपनी बेटी को कुर्सी पे बैठाकर शादी के दिन सबको देखने के लिए सजा कर बैठा देता है, अल्लाह की इज्जत और जलाल के कसम वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेता है। बेटी दिखाने के लिए नहीं बल्कि औरत छुपाने वाली चीज है। औरत का मकाम और मर्तबा ये है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया, कसम खुदा की, कायनात में करोड़ों किताबें हैं लेकिन किसी किताब पे पर्दा नहीं है, सिर्फ कुरान पे पर्दा है, कुरान पे गिलाफ है। कायनात में बेशुमार घर है। अल्लाह अल्लाह, ताजमहल अपने जमाने का अजूबा है लेकिन उसे पर्दा नहीं है। कायनात में करोड़ों घर है, सिर्फ एक घर पे पर्दा है, वो खाने काबा है, अल्लाह का मुकद्दस घर है। मालूम ये हुआ कि जो चीज अजीम होती है उसको छुपा कर रखा जाता है। खाने काबा का मकाम सबसे बड़ा है, उसे छुपाया गया। कुरान का मकाम सबसे बड़ा है, इसलिए उसे कपड़े में लपेट कर रखा जाता है। उसी तरह हमारी कौम की बहू बेटियों औरतों का मकाम भी और कौमों से अजीम है। इसलिए इस्लाम कहता है कि मेरी कौम की बेटियों तुम अजीम हो, इसलिए तुम्हें भी पर्दा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पर्दा ये ऐब नहीं है बल्कि पर्दा ये तो अजमत की निशानी है, ये तो बुजुर्गी की निशानी है। अल्लाह अल्लाह, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मुआशरे में हमारी शादी को ले लीजिए। शादी में इतनी शरीयत के खिलाफ इतनी चीजें होती है। आज के बाद कोई भी हमारी माँ बहन अगर घर वाले कहें भी कि चलो सज सज कर वहां बैठो तो खबरदार इनकार कर देना, इसलिए कि घर वाले तुझे जहन्नम से नहीं बचा सकेंगे, तुमको जहन्नम से खुद बचना है, इसलिए शरीयत के मुताबिक चलना है। और एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, हमारे इलाके की जहालत ये है कि आज लोग कहते हैं कि अरे माँ बाप का हुक्म कैसे टाल दे, उस्ताद का हुक्म कैसे टाल दे। पीर साहब ने कहा है, अल्लाह अल्लाह, बहुत से जाहिल मुरीदों का अकीदा ये है कि पीर जो कह दे वो गलत नहीं हो सकता, पीर खुदा और रसूल नहीं होता है। हज़रात मोहतरम, पीर भी हमारी तरह एक आदमी है। ये और बात है कि उसे मुरीद करने की इजाजत मिल गई है। अगर आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि अगर शरीयत के खिलाफ तुम्हारा बाप हुक्म दे तो ये मत देखो कि मेरा बाप है। शरीयत के खिलाफ अगर तुम्हारी माँ कहे तो ये मत देखो कि मेरी माँ है। शरीयत के खिलाफ अगर तेरा पीर चले, तेरा पीर भी हुक्म दे तो मत मानो। फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि वो पीर जो शरीयत और सुन्नत के खिलाफ हुक्म दे उसको अपने से ऐसे दूर फेंक दो जैसे दूध से मक्खी को निकाल कर फेंक देते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। हज़रात मोहतरम, पीर फरिश्ता नहीं होता कि पीर ने जो कह दिया वो सही ही होगा, वो भी इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है। हज़रात मोहतरम, अगर वो सही कहता है तो उसका हुक्म सर और आंखों पर, अगर गलत है तो उस हुक्म को नहीं मानना है, कोई भी हो जाए। पीर वली बुजुर्ग गौस कुतुब अब्दाल जितने भी बड़े मकाम का हो जाए, शरीयत के खिलाफ किसी की बात पर अमल नहीं करना है। इसलिए ऐ मेरी कौम की माओ बेटियों बहनों, कान खोल कर सुन लो, शरीयत के
کے خلاف تمہارے ماں باپ اگر حکم دے تو اس ماں باپ کے اس حکم کو مت مانو. شریعت یہی کہتی ہے ماں باپ اور پیر اور استاد کے اسی حکم کو ماننا ہے تو شریعت کے مطابق ہو. شریعت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے, شریعت سے بڑی کسی کی شخصیت نہیں ہے. سب سے پہلے نبی کا دین ہے, نبی کی شریعت ہے, اس کے بعد کسی کا مرتبہ اور مقام ہے. اس لیے ہر حال میں ہمیں شریعت پر عمل کرنا ہے. ہم اور آگے بڑھیے. آج دیکھیے معاشرے میں زنا اس قدر عام ہوتا جا رہا ہے. اللہ کے علماء فرماتے ہیں اگر زنا کو روکنا ہے تو نکاح کو آسان کرو. آج زنا اتنا عام کیوں ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا ہے. آج 5 لاکھ کا نکاح ہے, 10 لاکھ کا نکاح ہے. آج ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے دولہا نہیں بلکہ اپنی بیٹی کے لیے دولہا تلاشتا نہیں ہے بلکہ دولہا خرید کر لاتا ہے کہ یہ 10 لاکھ کا دولہا ہے, یہ 20 لاکھ کا دولہا ہے, یہ 5 لاکھ کا دولہا ہے. اللہ اللہ اے میری قوم کے لوگوں, اگر پرائمری کی نوکری ہے تو اس دولہا کی قیمت 30 لاکھ ہے. اگر ہائی اسکول میں نوکری کرتا ہے تو 50 لاکھ تک اس کی قیمت ہو سکتی ہے. اللہ اللہ اے میری قوم کے لوگوں, اللہ کے عزت و جلال کی قسم, دہیج کا تصور اسلام میں نہیں ہے. دہیج مانگنے والا اور جمعہ کے دن مسجد کے باہر کٹورا لے کر بھیک مانگنے والا دونوں برابر ہیں, بلکہ دہیج مانگنے والا اس بھکاری سے بھی زیادہ گھٹیا ہے. اس لیے کہ بھکاری اللہ کے نام پہ مانگتا ہے, دہیج مانگنے والا داماد اللہ کے نام پہ نہیں اپنے نام پہ مانگتا. بے شک سبحان اللہ, حق حق ارشاد ہو. اس لیے راستے کے اس بھکاری سے تمہارا وہ داماد جس نے دہیج کے نام پہ بھیک مانگا ہے وہ زیادہ بڑا بھکاری ہے. اور اے مسلمانوں, خود کو بھکاری کی فہرست میں شامل مت کرو بلکہ اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے. اللہ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء, اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا. حاکم کبھی مانگتا نہیں ہے, حاکم کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے. اس لیے آپ ہاتھ پھیلا کر اپنے حاکمیت کو خراب مت کرو, اپنے دبدبے کو کم مت کرو, بلکہ اللہ نے تمہیں حاکم بنایا ہے تو اس کا لحاظ رکھو. اب اور آگے بڑھیے. آج نکاح میں اتنے فضول خرچیاں ہو جاتی ہیں. اللہ اللہ, آپ شادی میں دیکھیے شادی سے پہلے طرح طرح کے رسومات میں لاکھوں روپے برباد ہوتے ہیں. اور بارات کی رسم, اللہ اللہ, شریعت میں بارات کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ اٹھا کر دیکھیے نبی کی زندگی سے لے کر غوث اعظم غریب نواز کی زندگی تک, اولیاء کرام کی زندگی تک دیکھیے, اسلام میں بارات کا کوئی تصور نہیں ہے. یعنی لڑکا والا 100-200 بھوکے لوگوں کو لے کر پہنچے گا اور وہاں پر جا کر ٹوٹ پڑے گا. ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. شریعت میں بارات کا کوئی چیپٹر موجود نہیں ہے. اللہ اللہ, اور نکاح میں صرف 2 کھانا ہے اور وہ نکاح میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو آپ کا دین مہر ہے اور ایک ولیمہ ہے, اور یہ دونوں لڑکی والوں کے ذمے شریعت نے نہیں رکھا ہے بلکہ دونوں چیزیں لڑکے کے ذمے رکھا ہے. دین مہر بھی لڑکے کو ادا کرنا ہے اور جو سنت کا کھانا ہے وہ ولیمے کا کھانا ہے. ولیمہ کا کھانا لڑکی والوں پر نہیں, شریعت نے لڑکے والوں کے لیے رکھا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. افسوس یہ ہے کہ بارات کے نام پر 100-200 لوگ پہنچتے ہیں اور لڑکی والوں کے لیے مصیبت بنتے ہیں. اللہ اللہ, اور یہاں پر ایک وعدہ خلافی اور جھوٹ بھی ہوتا ہے. وہ جھوٹ کیا ہے؟ 100 کا وعدہ کیا, 150 اور 200 پہنچا. یہ سراسر جھوٹ ہے جو گناہ کبیرہ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے 100 کا وعدہ کیا, اس سے اگر 5 آدمی بھی زیادہ لے گئے تو گویا کہ وہ بغیر دعوت کے گئے, لڑکی والوں کے
طرف سے 100 کی دعوت تھی، آپ 150 لے کر گئے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اگر کوئی بغیر دعوت کے کسی کے دسترخوان پہ بیٹھ جاتا ہے تو گویا کہ وہ چور بن کر جاتا ہے اور ڈکیت بن کر واپس ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، اس لیے اے بارات جانے والوں، تم بھی کان کھول کر سن لو، نبی کی حدیث کے مطابق چوری اور ڈکیتی کا گناہ اپنے نامہ اعمال میں لکھوانے کے لیے مت جاؤ۔ بارات کا تصور شریعت میں نہیں ہے، اسلام میں تو نکاح کا تصور یہ ہے کہ مسجد میں نکاح کر لو بغیر کچھ کھائے پیے، بغیر گوشت بھات کے۔ نکاح کا تصور مسجد میں ہے۔ نبی کی بیٹی خاتون جنت فاطمہ زہرا، علی کی بیوی حسن و حسین کی ماں فاطمہ زہرا کا نکاح مسجد میں صرف پانی پلا کر ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ارشاد ہے۔ خدا کی آپ پوری دنیا کا بادشاہ بن جاؤ، کیا ہماری بیٹی کا مقام حضرت فاطمہ سے بڑا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کسی کے اندر مجال ہے جو کہہ دے کہ میری بیٹی کا مقام نبی کی بیٹی سے بڑا ہے؟ اللہ اللہ، جب مصطفیٰ کی بیٹی کا نکاح مسجد میں ہوا تو پھر آپ کیوں اپنے نکاح کے لیے، اپنی باراتیوں کے لیے 2 لاکھ کا پنڈال کا اسراف اور فضول خرچی کرتے ہوئے نظر آتے ہو؟ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے عزت و جلال کی قسم، آج مسلمانوں کی غریبی دیکھنی ہے تو چندہ مانگ کر دیکھو۔ مسجد اور مدرسے کے لیے کہتا ہے کاروبار ٹھپ ہے، پتی کا ریٹ بہت کم ہے، دوائیوں کی قیمت بہت زیادہ ہے، پورا بیچ کر دوا والے کو دے دیا، لیکن وہی باپ جو مسجد کا چندہ، مدرسے کا چندہ، مزار کا چندہ دیتے وقت اپنی غریبی دکھاتا ہے، اپنے بیٹے کی شادی میں 20,000 کا پٹاخہ پھوڑ کر شیطان کو خوش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بے شک ارشاد ہے، حق ہے، حق ہے۔ حضرات محترم، اپنی شادیوں کو، اپنے نکاح کو فضول خرچیوں سے بچاؤ اور سنت کے مطابق مسجد میں نکاح کرو۔ اور جو یہ پیسے جو ہماری شادیوں میں بہت زیادہ برباد ہوتے ہیں، اللہ اللہ، میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے سیمانچل کی شادیوں کا پیسہ، جلسوں اور عرسوں کا پیسہ اگر بچ جائے تو ہر سال ایک بڑا سے بڑا کالج بن سکتا ہے۔ جو پیسے ہم بے فالتو جلسوں میں خرچ کرتے ہیں، جلسہ کرنا منع نہیں، عرس کرنا منع نہیں، لیکن جلسے میں 40,000 کا گویہ شاعر، 30,000 کا باہر کا وہ ڈیمانڈ والا خطیب بلا کر اپنے جلسوں کو اتنا بڑا کرنے کے بعد 5-5 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے جلسوں کو چھوٹا کرو اور وہ پیسے بچا کر اپنے بچوں کو تعلیم دو۔ اللہ اللہ، آج ہمارے جلسے مہنگے ہیں، آج ہماری شادیاں کئی لاکھ کی ہیں، لیکن مسلمانوں کے پاس پورے علاقے میں بلکہ پورے ہندوستان میں، خاص کر کے سیمانچل میں، مسلمانوں کے پاس کوئی ڈھنگ کا اسکول نہیں ہے، کوئی ڈھنگ کا کالج نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے عزت و جلال کی قسم، شادیوں سے قوم میں انقلاب نہیں آئے گا، بلکہ مدرسہ، مسجد، اسکول، کالج بناؤ گے تبھی جا کر یہ قوم آج کے ہندوستان میں غیروں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت خوب ارشاد ہے۔ بغیر تعلیم کے آپ دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اگر آپ مقابلہ کرنا چاہیں تو لوہے کی تلوار نہیں چاہیے، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم پکڑاؤ، اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، بیرسٹر، IAS IPS بناؤ۔ یقیناً 10 سال میں ہندوستان کا جو نقشہ ہے وہ بدلتا ہوا نظر آئے گا۔ آج جس آفس میں پہنچو تو تمہیں کوئی دھتکار کر واپس کر دیتا ہے، اس لیے کہ ہر آفس کی کرسی پہ بڑی کرسی
کرسیوں پہ دوسرے لوگ بیٹھے ہیں، اس لیے بیٹھے ہیں کہ وہ ان کے پاس کالج یونیورسٹی ہے، ان کے پاس میڈیکل کالج ہے، ان کے پاس ڈاکٹر بنانے کے اوزار ہیں، لیکن ہمارے پاس نہ میڈیکل کالج ہے، نہ ہمارے پاس عام کالج ہے، نہ ہمارے پاس اسکول ہے۔ ہمارا فالتو پیسہ اپنی شادیوں میں برباد ہوتا ہے، اپنے بچوں کے ختنہ اور عقیقے پہ برباد ہوتا ہے۔ آج تو بچوں کے ختنوں پہ عقیقوں پہ اتنا پیسہ خرچ کر دیا جاتا ہے، حالانکہ ختنہ صرف سنت ہے، عقیقہ سنت ہے۔ اور ایک بات کان کھول کر سن لیجئے، ختنہ اور عقیقہ یہ سنت ہے، لیکن اس سنت کو بھی ہم نے سنت سے مکمل دور کر دیا ہے۔ سنت کا مطلب یہ ہے کہ آپ دعوت تو کرو لیکن کاپی لے کر وہاں چمنا کے لیے لکھنے کے لیے بیٹھا نہیں سکتے ہیں۔ عقیقہ اور ختنے کی دعوت کرنا یہ سنت ہے، کھلانا ثواب ہے، لیکن کاپی لے کے ٹیبل پہ بیٹھا کر پیسہ کلیکشن کرنا یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ شریعت میں چمنا کا کوئی تصور نہیں، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ ہاں کوئی بغیر لکھائے اپنی خوشی سے بند مٹھی میں جو چاہے دے دے یہ الگ بات ہے، لیکن بیٹھ کر لکھنا اور لکھوانا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ بے شک سبحان اللہ حق ارشاد۔ اس لیے آپ ان شرعی باتوں پر عمل کیجئے، صرف جلسوں میں کرامتیں سننے مت آئیے کہ غوث اعظم نے مردہ زندہ کر دیا، غریب نواز نے انا ساغر کو کٹورے میں بھر دیا۔ یقیناً یہ کرامت حق ہے، لیکن بزرگوں کی کرامتوں سننے سے زیادہ بزرگوں کی زندگی اور ان کی سیرت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ حضرات محترم، صرف کرامتیں سن کر نعرہ لگا کر چلے جاؤ گے تو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ بزرگوں نے زندگی کیسے گزاری وہ آپ اس بزرگوں کی زندگی گزارنے کے طریقے کے مطابق آپ زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے، تبھی جا کر معاشرے میں اصلاح ہوگا، تبھی جا کر معاشرے کا حالات بدلتے ہوئے نظر آئیں گے، تبھی جا کر ہمارے سماج میں اصلاح کا پہلو ابھر کر سامنے آئے گا۔ میری قوم کا نوجوان یہاں بیٹھا ہے، میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، اے میری قوم کا نوجوان کان کھول کر سن لو اور آپ اندازہ لگا لو، آج اگر ہمارا بیٹا بدتمیز ہو رہا ہے، آج اگر ہمارا بیٹا بے ادب ہو رہا ہے، آج اگر ہمارا بیٹا ہمیں گالیاں دے رہا ہے تو اس میں صرف اس بیٹے کا قصور نہیں ہے بلکہ ہماری تربیت کی بھی خطا ہے۔ ہم نے اپنے بچے کو سنت رسول کے مطابق تربیت نہیں دیا، ہم نے اپنے بچوں کو شریعت کے مطابق پڑھایا لکھایا نہیں، ہم نے اپنے بچے کا بچپن کھیل کود سے بچا کر لکھنے پڑھنے میں نہیں لگایا، اس لیے ہمارا بیٹا بے ادب اور بدتمیز ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ کے عزت و جلال کی قسم علماء فرماتے ہیں کہ تمہارا بچہ جب تک 8 سال کا ہو تب تک اپنے بچے کو بہترین اسلامک تربیت دو، اس لیے کہ 8 سال تک کا بچہ اپنے ماں باپ کی ایک ایک چیز کو نوٹ کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی ایک ایک ادا اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ 8 سال تک اپنے بچوں کو دین کے مطابق شریعت کے مطابق جب تربیت دو گے سکھاؤ گے تو پھر 8 سال کا وہ سکھانا پوری زندگی کام آئے گا۔ 8 سال شریعت کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کر دو، پھر پوری زندگی میں تمہارے بچے کو کوئی گمراہ اور بھٹکا نہیں سکے گا۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس عزیزی و رعوفی، عرس عزیزی و رعوفی، حضرت علامہ مولانا مفتی فیروز عالم صاحب قبلہ مصباحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت وحدت و ارشاد۔ بچوں کی اسلامی تربیت سیرت رسول کیا ہے، بچوں کو سکھانے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کی سیرت دیکھیے، مسجد نبوی ہے، اللہ کے نبی تشریف فرما ہے اور کھجور 2 ٹوکری کھجور رکھی ہے، زکوٰۃ اور صدقے کی کھجوریں ہیں۔ اللہ اللہ مدینے کی کھجوروں کا عالم یہ ہے کہ کائنات کی قیمتی سے قیمتی مٹھائی، ممبئی کا افلاطون
ہو یا بنگال کا رس گلہ ہو یا آج کے جدید زمانے کا آپ کا چاکلیٹ ہو، جو بھی برانڈ کا چاکلیٹ ہو، ان ساری مٹھائی اور چاکلیٹ سے بڑا مقام مدینے کے ان کھجوروں کا ہے۔ اللہ اللہ، نبی کی بارگاہ میں کھجور کی 2 ٹوکریاں رکھی ہیں اور ان 2 ٹوکریوں میں کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، حضرات محترم کھجوریں رکھی ہیں، اور امام حسین کی عمر 3 سال کی ہے۔ 3 سال کا حسین نبی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے مسجد نبوی میں، 3 سال عمر ہے امام حسین کی، اللہ اکبر، 3 سال کی عمر میں میرا حسین مسجد نبوی میں پہنچتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ٹوکری میں کھجوریں رکھی ہے، امام حسین نے ایک کھجور اٹھایا اور اپنے منہ میں رکھ لیا۔ اللہ کے عزت و جلال کی قسم، جب نبی کی نگاہ پڑتی ہے تو اللہ کے نبی نے حسین کو بلا کر اپنی انگلی حسین کے منہ میں ڈال کر وہ صدقہ اور زکات کی خشوع نکالتے ہیں اور فرماتے ہیں، بیٹا حسین تم سید ہو، سید کے لیے زکات اور فطرہ دانا یہ حرام ہے، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ اللہ، نبی نے یہ پیغام دیا، بچپن ہی سے نبی نے یہ پیغام دیا، نبی نے یہ سکھایا کہ اے میری امت کے لوگوں، بچوں کی غلطیاں بچہ سمجھ کر چھوڑ مت دینا، بلکہ میرے طریقے پر عمل کرتے ہوئے بچپن ہی سے بچوں کو حلال و حرام سکھاؤ، اپنے بچوں سے کہو یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ جب بچپن ہی سے اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ گے تو بچہ پوری زندگی شریعت پر چل کر تمہارا نام روشن کرے گا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اس لیے شریعت کا طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو جیسی تربیت دو گے بچوں پر تربیت کا ویسا اثر پیدا ہوگا۔ لیکن آج کے ماں باپ، خاص کر کے میری ماں بہنوں، آپ کان کھول کر سنیے، آج بیوی گھر میں آتی ہے تو آپ کی شکایت ہوتی ہے کہ جب تک میرے بیٹے کی شادی نہیں ہوئی تھی میرا بیٹا ماں ماں باپ باپ کہتا نہیں تھکتا تھا، لیکن جب سے شادیاں ہو گئی، جب سے بہو آ گئی ہے، تب سے بیٹا ماں باپ کو دیکھ نہیں پاتا ہے۔ یقیناً اس بیٹے کی غلطی ہے، یقیناً وہ نوجوان بہت نامراد ہے، وہ نوجوان بہت ہی نالائق اور نافرمان ہے جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے۔ لیکن غلطی صرف نوجوان کی نہیں ہے، غلطی ہم جیسے ماں باپ کی بھی ہے۔ اللہ اللہ، ہم نے بچپن میں اپنے بچوں کی تربیت جیسے کیا، ان تربیت کا اثر بچے پہ ویسا ہوا۔ اللہ اکبر، آج ہماری ماؤں کے پیٹ میں بچے ہوئے، لیکن ہماری مائیں اپنی ساس اور ننند سے جھگڑا کرتی ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، ہماری ماں اپنے شوہر کو گالیاں دیتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب پیٹ میں بچہ ہو اور عورت کا کردار جیسا ہوگا حالت حمل میں، یعنی 9 مہینے تک ماں کا کردار پیٹ کے بچے پہ اثر کرے گا۔ اگر 9 مہینہ بچے کو پیٹ میں رکھ کر گالیاں دیتی ہے تو بچہ بڑا ہو کر وہی گالیاں اپنے ماں باپ کو دہرائے گا۔ لیکن قربان جاؤ اے میری قوم کی ماں، اگر تمہارے پیٹ میں بچہ ہے تو غوث اعظم کی ماں کی طرح قرآن کی تلاوت کرو تاکہ تیرا بچہ پیدا ہو تو غوث اعظم کی طرح حافظ قرآن اگر نہ بھی بنے لیکن غوث اعظم کا غلام بن کر زندگی ضرور گزار سکے۔ یقیناً ہماری ماں بچوں کو دودھ پلاتی ہے اور سامنے ٹی وی پہ سیریل اور فلمیں دیکھتی ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے، شوہر کو گالی دیتی ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے، ہماری ماں بے وضو ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے، ماں کی زبان پہ گالیاں ہیں، چغلیاں ہیں۔ اللہ اللہ، علماء فرماتے ہیں کہ ماں کا دودھ بچے کے زبان کے ذریعے پیٹ پہ پہنچتا ہے اور ماں کی گالیاں بھی بچے کے دودھ کے ساتھ اس کے ذہن پہ بیٹھ جاتی ہے۔ بڑا ہو کر وہ بچہ ماں کی ان گالیوں
بیویوں کو, پہلے گھر والوں کو, پھر محلے والوں کو دیتا ہوا نظر آتا ہے. اس لیے میری قوم کی ماں, بیٹیوں, بہنوں, کان کھول کر سن لو, اللہ کے عزت و جلال کی قسم, نبی کی بیٹی فاطمہ بھی حسن و حسین کو دودھ پلاتی تھی تو بغیر وضو کے نہیں, دودھ پلاتی تھی تو زبان پہ درود ہوتا تھا, قرآن ہوتا تھا, اللہ کی تسبیح اور تحلیل ہوتی تھی. اس لیے فاطمہ کا بیٹا حسین دعا کے اس نیکی کے صدقے کربلا میں اپنی جان لے کر قیامت تک اسلام کی حفاظت کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت کو حق ہے. اس لیے فاطمہ کا طریقہ اپناؤ. اگر سماج میں اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دینا چاہتی ہو, اگر چاہتی ہو کہ آپ کے بچے سماج کا نام روشن کریں, لیکن آج ہماری ماؤں کا کردار یہ ہے. آج دیکھیے فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر جو قیامت ٹوٹی ہے, اللہ اللہ, لیکن قابل تعریف ہے غزہ کے وہ مسلمان 40-45 بلکہ 50 دن کی جنگ, ہاتھی کا مقابلہ چیونٹی سے ہے بظاہر, لیکن قسم خدا کی اسرائیل کو یہ کہنے نہیں دیا کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں. اللہ اللہ, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر حصی طور پر, پریکٹیکل طور پر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے مضبوط اور جیالے مسلمان کہاں کے ہیں, تو یقیناً وہ فلسطین کے غزہ کا مسلمان ہے. 5 سال کا ایک بچہ ہاتھ میں پتھر لے کر اسرائیل کی فوجیوں کو نشانہ بنائے ہوا ہے. اللہ کے عزت و جلال کی قسم, جس قوم کے 5 سال کے بچے کا جذبہ جہاد اتنا تگڑا ہو, اس قوم کو دنیا کی کوئی تاریخ مٹا نہیں سکتی ہے. وقتی طور پر پریشان ضرور کر سکتی ہے, اور وہی نتیجہ دیکھنے کو ملا. آج 4 یا 5 دن کے لیے جنگ بند ہے, حقیقت میں یہ جنگ بندی اسرائیل کی ذہنی شکست ہے. حضرات محترم, یقیناً اے میری قوم کی ماں, آپ کو میں بتاؤں کہ پوری دنیا میں یہودیوں کی تعداد صرف 60 لاکھ ہے, صرف 60 لاکھ یہودی ہے. اللہ اللہ, یا 10-20 ہزار اور زیادہ کر لیجئے, 1-2 لاکھ اور زیادہ مان لیجئے, لیکن مورخین لکھتے ہیں 60 لاکھ یہودی پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں. پوری دنیا کی طاقت, اکونومی اس کے کنٹرول میں ہے. اللہ اللہ, اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 2 ارب کے قریب ہے, یعنی پوری دنیا میں 200 کروڑ مسلمان ہیں. 57 ملک ہمارے پاس ہے. اللہ اللہ, اور اللہ نے صرف مسلمان ملکوں کی زمین کے نیچے پیٹرول کی دولت دیا ہے. کسی کافر ملک کے پاس پیٹرول نہیں ہے. پیٹرول صرف مسلمان ملکوں کے پاس, کھجور صرف مسلمان ملکوں کے پاس, سونے کا پہاڑ اور کانے صرف مسلمان ملکوں کے پاس. اللہ اللہ, پیٹرول ہمارے پاس, سونا ہمارے پاس, کھجور ہمارے پاس, 2 ارب مسلمان ہمارے پاس, اور 57 ملک ہمارے پاس, اتنی طاقت ہمارے پاس. اس کے باوجود مسلمان مار کھا رہے ہیں. صرف 60 لاکھ یہودی پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ایک یہودی نے خود لکھا کہ وجہ یہ ہے, اس یہودی نے کہا کہ 3 چیزیں ہیں جس پر ہم نے عمل کیا اور پوری دنیا کا حاکم بنے ہیں, پوری دنیا پر ہماری حکومت ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک چیز تو یہ ہے, یہودی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ کوئی بھی یہودی جاہل نہیں ہوتا ہے. 60 لاکھ یہودی میں 60 لاکھ پڑھا لکھا ہے, یعنی یہودیوں میں جاہل نہیں ہوتا, سب پڑھے لکھے ہوتے ہیں. اللہ اللہ, لیکن مسلمانوں میں 80% مسلمان جاہل ہیں. اللہ کے عزت و جلال کی قسم, حالانکہ جس قوم پر سب سے پہلے وہی قرآن کی سب سے پہلی آیت میرے مصطفیٰ پر نازل ہوئی تو وہ سورہ اقرا ہے, یعنی ایجوکیشن اور تعلیم والی آیت. اقرا باسم ربک الذی خلق, یعنی پڑھنے والی آیت نبی پر نازل ہوئی. جس قوم پر قرآن کی پہلی آیت پڑھنے والی نازل ہو, اس قوم کا 80% آدمی جاہل ہو تو یہ رونے کا مقام ہے. اللہ اکبر. اب دوسری
چیز کیا ہے؟ وہ یہودی کہتا ہے کہ دوسری چیز یہ ہے کہ دوسری چیز جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم میں ہر شخص تاجر ہے، بزنس مین ہے. ہم بچپن ہی سے اپنے بچوں کو تجارت سکھاتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں حال یہ ہے کہ مسلمان بزنس نہیں کرنا چاہتا ہے. 20,000 کی پرائمری کی نوکری کے لیے 40 سال انتظار کرے گا، لیکن وہ نوکری کے بجائے تجارت نہیں کرے گا. حالانکہ نبی نے یہ فرمایا ہے، اللہ کا نبی یہ فرماتا ہے کہ تجارت میں 90 گنا برکت ہے. جس قوم کا نبی اپنی نبوت کے دور میں بھی اور قبل نبوت بھی جس نبی نے ملک شام تک تجارت کیا، اس نبی کے ماننے والے تجارت سے دور ہیں، اس لیے غریب اور جاہل ہے. اللہ اکبر. اور تیسری چیز اس یہودی نے کہا کہ ہم اپنی کمائی کا ایک حصہ اپنے دین کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہاں ہم اپنی چائے پتی کا عشر اور زکوٰۃ بھی خود کھا جاتے ہیں، مدرسہ اور دین کے نام پر دینا نہیں چاہتے ہیں. اللہ اللہ میرے دوستو، یہودی نے کہا کہ ہم پوری دنیا پر اس لیے حاکم ہیں کہ ہم میں کوئی جاہل نہیں، ہم میں ہر شخص تاجر ہے، اور ہم اپنے دین کے ایک کمائی ایک حصہ دین کے لیے رکھتے ہیں. اللہ اللہ. تعجب تو یہ ہے کہ وہ یہودی کہتا ہے، اے دنیا والوں، یہ 3 چیزیں ہم نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ سے نہیں سیکھا ہے، بلکہ یہ 3 چیزیں مسلمانوں کے نبی محمد رسول اللہ کی سیرت سے سیکھا ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب. حق ہے. خدا کی غیر مسلم نبی کی سیرت سے سیکھ کر دنیا پر حکومت کر رہا ہے، اور مسلمان خود اپنی نبی کی سیرت کو چھوڑ کر پوری دنیا میں مار کھا رہا ہے. اس لیے اگر مار نہیں کھانا چاہتے ہو تو نبی کی سیرت پر عمل کرو، مصطفیٰ کے طریقے پر عمل کرو. بس آخری بات سنیے اور پھر آپ تیار رہیے گا. میں جس چیز کے لیے آپ کو تیار دیکھنا چاہتا ہوں، فلسطین کے غزہ کا مسلمان کا جذبہ ایمانی دیکھو، اور ایک ہمارا جذبہ ہے. آج سے 150 سال پہلے یہودیوں کی اس سازش سے علامہ اقبال نے پردہ اٹھایا تھا. حضرات محترم، ڈاکٹر اقبال نے مسلمانوں کو ہوشیار کرنے کی کوشش کیا تھا، اور کہا تھا ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اور وہ فاقہ مست جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ یہودی فکر تھی، یہ عیسائیوں کی فکر تھی کہ مسلمان ڈرتا کیوں نہیں ہے، مسلمان ہارتا کیوں نہیں ہے. یہودیوں نے نتیجہ نکالا کہ جب تک اس قوم کے دل میں مدینے والے کی محبت ہے، اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی، جھکا نہیں سکتی ہے. محترم، یقیناً اے مسلمانوں، آج فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھو. 9 تاریخ کو اسرائیل کے طرف سے فلسطین یا غزہ کے ہاسپٹل پہ بم گرا، اس میں بہت زیادہ لوگ مرے. سب سے زیادہ لوگ اسی دن مرے، شہید ہوئے. ان میں ایک فلسطینی، ایک غزہ کے مسلمان باپ کے 3 نوجوان بچے اس بمباری میں شہید ہو جاتے ہیں. اللہ اللہ. ایک باپ کا 3 نوجوان بیٹا غزہ میں اسرائیل کے بم کے شکار ہو کر شہید ہو جاتا ہے. میڈیا والا پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد کہتا ہے، اے فلسطینی باپ، اے مسلمان باپ، کیا تمہیں اسرائیل کے فوجیوں سے ڈر لگتا ہے؟ اس لیے کہ اسرائیل کے ذریعے تمہارا 3 نوجوان بیٹا شہید ہو گیا، کیا تجھے ڈر لگ رہا ہے؟ اے مسلمانوں، رب کی عزت و جلال کی قسم، اس مسلمان باپ کی ہمت و جرأت کو لاکھوں سلام. اے غزہ کا وہ مسلمان بہادر باپ، میری پگڑی تیرے قدموں پہ نثار، اللہ کے عزت و جلال کی قسم وہ مسلمان باپ غزہ کا کہتا ہے، اے میڈیا والے، ان ظالم شیطان یہودیوں تک میرا پیغام پہنچا دو. اللہ نے مجھے 3 بیٹا دیا،
جو مسجد اقصی کے لیے شہید ہو گیا، رب کی عزت کی قسم اگر خدا مجھے 300 بیٹا دیتا تو ایک ایک کر کے مسجد اقصی کے لیے میں شہید کر دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس عزیزی و رعوفی، عرس عزیزی و رعوفی، حضرت علامہ مولانا مفتی فیروز عالم صاحب قبلہ مصباحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت بہت مسلمان کا جذبہ ایسا ہوتا ہے، اللہ کی قسم جب ایسا جذبہ بیدار ہو جائے تو پھر جنگ بند کرنا مجبوری بن جاتا ہے۔ ایسا جذبہ جب ہو جائے تو بڑی سے بڑی طاقتیں ٹکرانے سے ڈرتی ہے، اور یہی وہ طاقت تھی جس کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کیا تھا کہ وہ فاقہ مست جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اللہ اللہ میرے دوستو، بس ایک آخری بات سنیے، اسی غزہ فلسطین کے غزہ میں بیت المقدس مسجد اقصی کے قریب ایک بیوہ عورت کا گھر ہے، اس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کا شوہر یہودی بمباری میں شہید ہو گیا۔ اللہ اللہ، وہ بیوہ عورت کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اپنے 3 بچوں کو لے کر بڑی مشکل سے زندگی گزارتی ہے، کبھی پانی پی کر، کبھی بسکٹ اور کھجوریں کھا کر خود بھی اور اپنے بچوں کی زندگی بسر کرتی ہے۔ ایک یہودی مالدار کو معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اقصی کے قریب ایک مسلمان بیوہ عورت ہے جس کا شوہر شہید ہو گیا ہے، 3 بچے ہیں، غریبی کا بہت برا حال ہے، کئی دن تک بھوکے اور پیاسے رہ کر اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہے۔ وہ یہودی مالدار اس مسلمان بیوہ اور مجبور عورت کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اے مسلمان مجبور اور بیوہ عورت، تمہیں بھوک ہے، تمہیں ضرورت ہے، تمہارے بچے ننگے اور بھوکے ہیں، تمہارے اس گھر کو میرے پاس بھیج دو، اس کا $100 ملین قیمت دوں گا۔ اللہ اکبر، $100 ملین پوری زندگی میں گن نہیں سکتے ہو، اتنا پیسہ ہے کہ کئی نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی ہے، اور اس کو ضرورت بھی تھی، اس کے بچوں کی بھوک اس کے نگاہوں کے سامنے تھی، ان کے بچوں کا بھوک سے سوکھا ہوا چہرہ اس ماں کے نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن قربان جاؤ اللہ کے عزت و جلال کی قسم، وہ بیوہ ماں جس کے قدموں پہ میری ہزاروں زندگیاں، میری لاکھوں عزتیں قربان، اے وہ فلسطین کی مقدس ماں، وہ ماں کہتی ہے اے یہودی، ارے 100 ملین نہیں، اگر پوری دنیا کی دولت میرے قدموں میں ڈال دو پھر بھی میں اپنا یہ گھر نہیں بیچوں گی، میں اپنے بچوں کو لے کر فلسطین سے نہیں جاؤں گی، میں غریبی میں بھوکی اور پیاسی پانی پلا پلا کر اپنے بچوں کو پال کر جوان کروں گی، جب جوان ہوں گے تو اپنے بچوں کو مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے خدا کی بارگاہ میں قربان کر دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اللہ اکبر، قربان جاؤ اس ماں کے جذبے پر۔ اللہ اللہ، $100 ملین ٹھکرا دیتی ہے، لیکن اپنے بچوں کو صرف اس لیے غریبی میں پالتی ہے کہ میرا بچہ بڑا ہو کر یہودیوں سے مسجد اقصی چھڑائے گا، یہودیوں کے سے مسجد اقصی چھڑانے میں شہید ہو جائے گا تو قیامت کے میدان میں فخر سے سر اٹھا کر کہوں گی مولا میں ان شہید بچوں کی ماں ہوں، یا میرے شہید بچے کی جگہ ہے وہی اس ماں کو بھی جگہ دے دے۔ اللہ اکبر، اس لیے اے ماں کے بچوں، فلسطین کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے مسجد اقصی کے لیے اپنی دولت ہی نہیں، اپنا گھر ہی نہیں، اپنی تجارت نہیں، بلکہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ سے میں آپ کی جان نہیں مانگ رہا ہوں، آپ سے میں آپ کی پوری دولت، آپ کی تجارت، آپ کا بغان نہیں مانگ رہا ہوں، اللہ کے ان ولیوں کے نام پر صرف پورے مجمع میں ایسا کوئی مضبوط ایمان والا مسلمان نوجوان دیکھنا
چاہتا ہوں کہ صرف 1100 روپیہ غوث اعظم کے نام پر اس جلسے کو عطا کر دے. ہے کوئی ایسا ماں کا دیوانہ بیٹا, ہے کوئی ایسا مضبوط ایمان والا مسلمان جو اپنی جان اسرائیل کے خلاف فلسطینی دے کر مسجد اقصی بچا رہے ہیں؟ اے میری قوم کا نوجوان, کوئی اٹھو اور یہ ثابت کر دو. آج دولت مانگی جا رہی ہے تو ہم دولت دین کے نام پر دے رہے ہیں. اگر جان کی بازی لگانی پڑی تو ہم بھی اسلام کے لیے جان دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں. اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایسا دیوانہ, اسلام کا چاہنے والا, محمد الرسول اللہ کا دیوانہ, غوث اعظم کا چاہنے والا بیٹا یا بیٹی, میری ماں بہنیں یا ہمارے بھائی, دونوں طرف سے کوئی ایک ایسا نوجوان سے پورے مجمع سے کھڑا ہو جائے. آج کی تاریخ میں 1100 روپے کوئی بڑی چیز نہیں ہے. آج کی تاریخ میں 1100 روپیہ ہر کوئی عام آدمی بھی اس پیسے کو آپ دے سکتے ہیں. اس لیے میری قوم کے لوگوں, آؤ 1100 روپیہ آپ اس عرس عزیزی اور رؤوفی کے نام پر اسرائیل ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جناب محمد اسرائیل صاحب انہوں نے 1100 روپیہ عرس عزیزی اور رؤوفی میں دیا ہے. اپنے بچوں کے لیے 1100 کا کپڑا خریدو گے, اس کا حساب خدا کی بارگاہ میں دینا پڑے گا, لیکن آج اللہ کے ولیوں کے نام پر جو آپ دیں گے اس کا حساب رب کی بارگاہ میں نہیں دینا ہے, بلکہ یہ پیسہ آپ کو قبر اور حشر کے حساب سے بچا کر جنت میں انشاءاللہ لے جاتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے اگر کوئی اور دیوانہ ہے تو آئے, ورنہ میں 500 روپے کا کوئی دیوانہ پنجتن پاک کے نام پر کوئی ایسا نوجوان کھڑا ہو جائے تو پنجتن پاک یعنی اللہ کے نبی امام حضرت علی, حضرت فاطمہ, حسن و حسین کے نام پر 5 دیوانہ 5 طرف سے کھڑا ہو جائے اور پنجتن پاک تعلیم, ماشاءاللہ یہ تعلیم نام کا نوجوان 500 روپیہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں دیا ہے. اللہ کے ولیوں کے صدقے میں اس کا دینا قبول ہو اور اس نوجوان کی زندگی میں جتنے بھی غم ہے سب دور ہو, صرف خوشیاں ہی خوشیاں اللہ رب العزت عطا فرمائے. آؤ میرے دوستوں, 500 روپیہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آج 500 روپیہ کا ایک ریچارج بھی نہیں ہوتا ہے, اس لیے آپ 500 روپے کا ریچارج بھر کر 500 روپے کا پیٹرول گاڑی میں ڈال کر 2-4 کلومیٹر 10-20-100 کلومیٹر پہ ختم ہو جاتا ہے, اس کا حساب ہمیں دینا پڑے گا. لیکن یہی 500 روپیہ اگر اللہ کے نام پر, اللہ کے نبی کے نام پر, کربلا والوں کے نام پر اگر آپ نے دے دیا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دینا قبول ہوگا. اور یہی چیز کل میدان محشر میں اگر آپ نے خلوص نیت کے ساتھ دیا ہے تو اچھی نیت کے صدقے میں آپ کے نامہ اعمال میں یہ نیکی آپ کی اضافے کے طور پر آپ کو جنت میں لے جانے کے قابل بن سکتی ہے. اس لیے آؤ اے مسلمانوں, اللہ کے راستے میں مال مانگا جائے تو مال دے دو, جان کی بازی لگانی پڑے تو جان دینے کے لیے تیار رہو. آج فلسطین کے ان مسلمانوں نے دنیا کو یہ بتا دیا, اے پروردگار عالم, تیری مسجد کی حفاظت کے لیے ہم اپنی جان, اپنا مال, اپنا گھر بار سب کچھ قربان کر دیے ہیں. پوری دنیا کے مسلمانوں کو غزہ کے ان شہید مسلمانوں کے جذبہ جہاد سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ایمان جتنا مضبوط ہوگا دنیا کی حکومتیں آپ سے اسی طرح ڈرتی ہوئی نظر آئے گی. اس لیے اب بڑی تیزی کے ساتھ
سے چاروں طرف سے 11 نوجوان سے 100 روپیہ لے کر آ جائے. ہے کوئی ایسا نوجوان جس سے 100 روپیہ لے کر کھڑا ہو جائے؟ آؤ مسلمانوں دیر مت کرو, اگر ہے تو دو, نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. میں دیکھوں نہ دیکھوں, کوئی دیکھے نہ دیکھے, اللہ رب العزت آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ صاحب مزار ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں, اپنے قبروں سے آپ کو اور ہمیں دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ ایک نوجوان نے 100 روپیہ دیا, ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. ایک نوجوان نے 500 دیا, ایک اور نوجوان نے 100 روپیہ دیا. ماشاءاللہ حافظ عبد الباسط صاحب نے 100 روپیہ دیا. مولا ان نوجوانوں کے دینے کو قبول فرما. ماشاءاللہ آئیے جلدی سے آئیے. 100 روپیہ کوئی بڑی چیز نہیں, پیچھے کے لوگ جو کھڑے ہیں آپ بھی دے دیجئے. میری ماں بہنیں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بھی دیجئے. فلسطین کی مائیں اپنے بچوں کو قربان کر رہی ہیں اسلام کے لیے. آئیے آپ بھی 150 جس کے پاس جو کچھ ہے. حسیب الرحمان 100 روپیہ ماریا. یہ دیکھیں چھوٹا سا بچہ, انہوں نے 100 روپیہ دیا. پروردگار ان کے 100 روپے کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. آئیے 100 روپیہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. 100 50 10 20 جس کے پاس